کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہے کہ ہم ایک بطل حریت، مجاہد تحریک آزادی حضرت شیخ الہند مولانا سلطان حضرت حکیم الامت اور شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی کے روحانی فرزند اکٹھے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے ان کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے تھا، اس کا تعلق اہل حدیث سے ہے۔ میں نے ساہیوال کے سیمینار میں بھی یہ واضح کیا تھا، یہاں بھی واضح کرنا مناسب سمجھوں گا کہ میرے استاد، میرے شیخ اب بھی زندہ ہیں ہندوستان میں، محدث اعظم شیخ الحدیث مولانا محمد اسرائیل الندوی السلفی حفظہ اللہ تعالی، یہ ان کا اجازہ عامہ اس کی فوٹو کاپی میں لے کر آیا جو میرے لیے انہوں نے لکھا، اور یہ ان کی سند ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث پاک کا علم، سیاستہ کا علم حاصل کیا تو اپنے شیخ حضرت محمد شفیع دیوبندی سے کیا، اور حضرت شیخ الحدیث محمد شفیع دیوبندی کون تھے؟ جنہوں نے سیاستہ کا علم حاصل کیا تو حضرت شیخ الہند استاد العلماء محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی سے کیا۔ اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بخاری کی رگوں میں علمی خون، روحانی خون اس پردادا کا ہے کہ جس مجاہد حریت کا نام شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی تھا۔ اور پھر چونکہ میرا موضوع ہے، آپ نے کارڈ پہ پڑھا، احرار صاحب نے درج فرمایا مجاہد آزادی کی حیثیت سے میرے پردادا کیا تھے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا، جب کوئی برائی دیکھے، کسی نوعیت کی لعنت دیکھے معاشرے میں، اس کا فرض ہے آگے بڑھے، ہاتھ سے روکے یا پھر زبان سے روکے یا دل سے برا جانے، یہ ایمان کا کمزور درجہ۔ آپ نے ایک روایت میں یہ فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ وہو مؤمن ولیس وراء ذلک من خردل من الایمان۔ آپ فرماتے ہیں ہاتھ سے روکنے والا مومن بھی ہے اور مجاہد بھی ہے، زبان سے روکنے والا، اس پہ اس کی مذمت کرنے والا، تردید کرنے والا مومن بھی ہے، مجاہد بھی ہے۔ ہمارے پردادا نے کیا منکر دیکھا؟ وہ منکر کہ جس کے بارے میں شہر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے، میں حضرت شیخ الہند کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ انہوں نے انگریز جیسے کمینے استعمار کی غلامی کی لعنت کو دیکھا، کہتے ہیں وجود ان کا چھوٹا سا تھا، دبلے پتلے سے تھے، مگر رب نے ان میں ایمان کو بھر دیا تھا۔ اس دور کے گورنر مکہ نے کہا تھا، ترک کے نمائندہ گورنر نے کہا تھا کہ میں حیران ہوں جسم کیا ہے، سراپا کتنا ہے، مگر رب نے فراست، ایمان اور علم
اس میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ افغانستان کے حکمران امان اللہ خان نے کہا تھا محمود الحسن اللہ کے ایک نور کا نام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ۔ مومن کی فراست اللہ کے نور کا نام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، میرے استاد امام وقی نے مجھے یہی فرمایا تھا کہ یہ دین کا علم، یہ نور اللہ لا یعطی لعاصی، یہ اللہ کا نور ہے، یہ گناہگاروں کے دل میں کبھی قرار نہیں پایا کرتا۔ اس کے اندر تقویٰ بھی تھا، ایمان بھی تھا، تدین بھی تھا، زہد و ورع بھی تھا، تبھی علم اپنی گہرائیوں اور اپنی بلندیوں تک پہنچا ہوا تھا۔ ایمانی فراست امان اللہ خان کہتے ہیں یہ اللہ کے نور کا نام ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے مسائل کا بہت سارا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، اور ایسی اس استعمار کی مخالفت میں اس لعنت کو اس قوم کے گلے سے اتارنے کے لیے وہ سینہ سپر ہوئے، میدان میں ایسے اترے کہ زندگی کے آخری دن تک میں حیران ہوں اسی مقام پر فائز رہے۔ اللہ اکبر، مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے حدیث یاد آتی ہے، ایک صحابی مدینہ الرسول سے کتاب کے میدان میں جا رہے ہیں، گھوڑے کے اوپر سوار ہو چکے ہیں، رکابوں میں پاؤں ڈال چکے ہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑ چکے ہیں، سینے پہ ڈھال سجا چکے ہیں، جاتے جاتے مسئلہ پوچھا، عرض کیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نبی پاک اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی دل شکنی نہ ہو جائے، اس کی دل جوئی کی خاطر یہ کہنا چاہیے کہ جس جہاد پہ جا رہے ہو، جنگ پہ جا رہے ہو، سب سے بڑا جہاد، مگر حق گو پیغمبر نے یہ نہ دیکھا، حق گوئی کرتے ہوئے فرمایا سب سے اہم جہاد، سب سے افضل جہاد کلمۃ حق امت سلطان جائر، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ آزادی کے مجاہد میں سب سے بڑا جہاد۔ صحابی رسول نے کہا تھا ایک غیر مسلم حکمران کے سوال کے جواب میں، اس نے کہا مدینے سے ہمارے ملک پہ قبضہ کرنے آئے ہو؟ کہا نہیں۔ ہماری چیزیں لوٹنے آئے؟ کہا ہرگز نہیں۔ پھر کیا لینے آئے؟ فرمایا ہم اس لیے آئے اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کے غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ جہاد ہے، یہی جہاد ہمارے پردادا جی کا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس جہاد کو کرتے کرتے ایمان کی تازگی کے لیے مکہ معظمہ میں پہنچے، مگر وہاں جو شریف مکہ تھا انگریز کے ساتھ اس کی ساز باز تھی، لایا وہ فتویٰ، میں 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، فتویٰ لایا، کہا اس پہ سائن کیجیے۔ فتویٰ یہ تھا خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے اوپر آپ بھی تصدیق اور تصویب کر دیں۔ فرمایا محمود کا ہاتھ کر سکتا ہے مگر امت مسلمہ کے خلاف اس سازش میں سائن نہیں کر سکتا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ایک طرف مراد تھی، وی آئی پی پروٹوکول تھا، مفادات سے آسانیاں تھیں، اس کو ٹھکرایا۔ 3 سال 7 ماہ کے لیے مالٹا کے سرد علاقوں میں جزیروں میں جا کر قید و بند کی سہولتیں برداشت کر لی، مگر جب آئے واپس 1920 میں حیران ہوں، میں تاریخ پڑھ کے حیران ہو رہا تھا۔ توجہ فرمائیں، عجیب صورتحال تھی۔ اپنی وفات سے شب بہت کم عرصہ پہلے ان کو 4 پائی پہ ڈولی پہ لٹا کر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سالانہ جلسے میں لایا گیا، اور وہاں کا خطبہ وہ پڑھ کے بھی نہ سنا سکے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے وہ خطبہ پڑھ کے سنایا جس کے ایک جملہ بہادری اور دلیری
اور جہاد آزادی کے مضامین سے پڑھے فرمانے لگے. میں چارپائی پہ لیٹ کر آپ کی دعوت پر اس لیے لبیک کہتے ہوئے آیا. میں اپنی متاع گمشدہ ڈھونڈ نہیں آیا. وہ کیا ہے؟ میں مسلمانوں تمہیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کا غلام بنانا چاہتا ہوں. وفا سے صرف ایک ہفتہ پہلے یہ ہے جہاد و ماضٍ الی یوم القیامہ. عمل پیہم موت سے ایک ہفتہ قبل 30 نومبر 1920 سے صرف ایک ہفتہ قبل جمعیت علماء ہند، جس کی آج نشانی پاکستان میں جمعیت علماء اسلام موجود ہے. کل بھی جمعیت علماء ہند وہ سب کی مشترکہ جماعت تھی. بدلے حریت قائد الحدیث حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، حضرت فاتح قادیان مولانا سراج احمد سری رحمت اللہ علیہ کل بھی جمعیت علماء ہند کے ارکان میں شامل تھے. حیدری صاحب تشریف فرما ہے. میں آج اہل حدیث کی طرف سے حیدری صاحب آپ کو جمعیت علماء اسلام کے قائدین کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ داؤد غزنوی کے بیٹے مولانا سراج احمد سری کے ثبوت آپ کی پاکستان میں نفاذ شریعت کے لیے آپ کے دستہ بازو بننے کے لیے تیار ہیں. میں آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک ہفتہ قبل جمعیت علماء اسلام کا جمعیت علماء ہند کا اجتماع تھا جس کی صدارت اللہ اکبر شیخ الہند کو پیش کی گئی. وہ نکاح فرمانے لگے اگر میری صدارت سے انگریز کو تکلیف ہوگی تو میں اس اجلاس میں شرکت ضرور کروں گا. 4 پئی پہ ڈال کر لایا گیا. اور ایک انگریز نے جو گورنر تھا یو پی صوبے کا، اس نے ایک تاریخی جملہ کہا. اس نے کہا محمود الحسن وہ وجود ہے، یہ تو زندہ ہے، اگر اس کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کو اڑایا جائے تو اس کی راکھ بھی انگریز سے نفرت کرتے ہوئے انگریز سے کٹوا کے نکل جائے گی. اللہ ہمیں ایسی ہی جرأت عطا فرمائے، ایسا ایمان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.